بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ ترجمہ: جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی۔ انہ لا يحب المستکبرین۔ ترجمہ: یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، یعنی جو لوگ اپنے کو کسی درجے میں بڑا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بڑائی آئی اور اللہ کی محبت ٹوٹ گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ متکبر سے محبت نہیں فرماتے تو وہ غیر محبوب ہوا۔ اس قضیے کا عکس کر لیجئے تو یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے ناراضگی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس قضیے کا عکس کیا جائے تو یہ مطلب نکلے گا کہ ناراضگی ہے۔ پس جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ انہ لا يحب المستکبرین، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا جو لوگ متکبر ہیں، اور متکبر رہیں گے یعنی جب تک توبہ نہ کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہیں گے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو ملفوظات کمالات اشرفیہ میں ہے، اس آیت کی بہترین تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ نالائق و گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے اور سر سے پیر تک میں قصوروار ہوں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب اپنی نظر میں وہ برا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے، اور جب اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے۔ لہذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نظر میں بھلے ہو جائیں تو فائدہ ہے، یا ہم اللہ کی نظر میں بھلے ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہے۔ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں بڑائی کا حق بھی تو تم کو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی اللہ ہی کو زیبا ہے، صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، لام تخصیص کا ہے، اور تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب بیان خود بتاتا ہے کہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کا حق ہے جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں۔ لہذا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے بڑائی ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے بڑائی نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کو بڑائی ہے آسمان و زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں ان دو اسما کے نازل کرنے میں کیا خاص بات ہے؟ 99 ناموں میں سے یہاں عزیز و حکیم کیوں نازل فرمایا؟ بات یہ ہے کہ بڑائی کی وجہ صرف دو ہی ہوتی ہیں، زبردست طاقت اور زبردست طاقت کا حسن استعمال۔ زبردست طاقت اور زبردست طاقت کا حسن استعمال یعنی حکمت اور قاعدے سے طاقت کا استعمال۔ لہٰذا ان ناموں کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری بڑائی کی وجہ یہ ہے کہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں، جس چیز کا ارادہ کر لوں بس کن کہتا ہوں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، کن فیکون۔ اور میری زبردست طاقت کے ساتھ ساتھ میری زبردست حکمت، دانائی، سمجھ اور فہم کار فرما ہوتی ہے، اور جیسا کہ وہاں طاقت کا استعمال ہونا چاہیے اس طریقے سے میری طاقت حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا زبردست طاقت والا ہو جائے لیکن ہو بے وقوف تو پھر کسی کی خیریت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ طاقت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی ابا کو ایک گھونسا لگا دیا، کبھی چھوٹے بھائی کو لگا دیا، کبھی اماں کو پیٹ دیا۔ اس لیے بڑائی کا وہ مستحق ہے جو زبردست طاقت کو زبردست حکمت کے ساتھ استعمال کرے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زبردست طاقت والے اور زبردست حکمت والے ہیں،
اور تیسری آیت جو حضرت حکیم الامت نے خطبات الاحکام میں عجب و کبر کے بیان میں تلاوت فرمائی یہ ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اور یاد کرو جب جنگ حنین میں اپنی کثرت پر تم کو ناز ہوا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 پر تحریر فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں کافروں کی تعداد 4000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی، لہذا بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت پر کچھ نظر ہو گئی کہ ہم لوگ آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں، بس آج تو بازی مار لی، آج تو ہم فتح کر ہی لیں گے، اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی اسباب پر ذرا سی نظر ہو گئی، اپنی کثرت تعداد پر کچھ ناز سا پیدا ہو گیا کہ ہم آج تعداد میں کفار سے بہت زیادہ ہیں، آج تو فتح ہو ہی جائے گی، چنانچہ شکست ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں اپنی کثرت بھلی معلوم ہوئی اور ہماری نصرت سے نظر ہٹ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے توبہ و استغفار کی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، فوراً مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمائی۔ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اکابر خلفاء میں سے تھے، ان کی مجلس کو جن لوگوں نے دیکھا ہے بتاتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت کی مجلس کی بالکل نقل تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب بادشاہ کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیتے ہیں تاکہ کبھی بغاوت نہ کر سکے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے قلب میں اپنی عزت کا اور اپنی عظمتوں کا جھنڈا لہراتے ہیں، جس کے دل کی بستی کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں، اس دل کے کبر کے چودھری کو، عجب کے چودھری کو، ریا کے سردار کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے نفس کو مٹا دیتے ہیں۔ لہذا کبر اور نسبت مع اللہ جمع نہیں ہو سکتے، وہ شخص ہرگز صاحب نسبت نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔